اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دل یار تو یہ تھا، دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے۔ یہ ہے دل یار۔ حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو، حضور دیکھ کر فرمائیں، فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے، ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے۔ یہ ہے دل یار، ہاں یہ ہے دل یار۔ اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تساں کی کھٹیا؟ تساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا، یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے۔ تم مذمتیں نہ کرو، تم اگلی بات کرو، تم اگلی بات کرو۔ برنس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی، این محمدکم ادعو ینصرکم، وہ کہنے لگا بلاؤ ہے محمد نو کتھن تہاڈی مدد کرن۔ صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی۔ تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں، اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بس ہو، یہی قیمت تھی تمہاری، کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں بحثیت خیر خائی مسلمان دی خیر خائی دی تیرے نال گل کرن لگا، اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے۔ اج صدیاں گزر گئیاں، صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا، صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج دی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی۔ صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جدے مرن تو بعد دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن، چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے۔ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید اور تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں۔ دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے۔ میں تو آنے گل کرن لگا، اے جملہ شاہ جی کیا این محمدکم، لیکن مزاج صلاح الدین دا ایوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی۔ یہ گندے مزاج ہومن تے لبیک دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اور میں اکا امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان، جدو بلال نو کٹے جا رہے ہوئے دا حکم دیندا، پھر وہ عہد جان دا حکم دیندا، پھر وہ خندق وچ لے جاندا، پھر وہ مریسی وچ لے جاندا، پھر مستلق وچ لے جاندا، پھر وہ حنین وچ لے جاندا، پھر وہ تبوک وچ لے جاندا۔ جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ ہے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن۔ بزدلو یہ دین نہ نے پڑھے آتے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا۔ آج دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی کی جملہ کیا جناب، پوریا کتابہ لکھیں گیا حضور دے خلاف، حضور دے گھر دے فلمہ بڑھ گئیاں، تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے، تسی مڑ کے سیدہ نو اندر کیتا، تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جیسے عالم نو حفظ آباد جیل شہید کیتا۔ ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگنی، کالے پانی آڑے جیل آڑے بھی آ جان تے حفظ آباد جیل آڑے بھی آ جان۔ ایک گالے کرنے آڑی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا، شیخ الحدیث نو مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز۔ سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کے انج گل کی تھی، مولانا منیر نعمانی نو کنے شہید کیتا۔ ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل لکھڑیا بھرنا۔ 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کی تھی، صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں۔ یہ ہے دل یار کہ جنہاں کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان۔ صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندا سی، کہندا سی میں کمر ادو لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ
پٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے وہ بندہ جنہیں میرے آقا کے خلاف گل کی تھی. یہ دل یار ہے. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے. قیامت تک اس دی قبر اتی فاتحہ پڑھی جانی, اس دی قبر تے نوجوان نچ کے جانا ہے, او دی قبر نو پھلا نال بھر دینا ہے. کون کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی. سنو ذرا, یہ دل یار ہے. میں ملک شام گیا, حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے. میں کہا انہوں نے کنے وے لایا, کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے. اسے واسطے دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. اوے حاضری دین والیا اے جملہ پڑھ کے جاویں. جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا, ساری امت مر گئی سی اس دن. اے دل یارے, اے دل یارے. صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا. باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا تو انو معافی, جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا, تم ہی جا. جدو برنو سامنے آیا تو آپ دی اکھاں میں جو حقیقی شولے نکلے. فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم, اے تو کیا ہوں انجن کر رہے سی. آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی. ہاں جی. اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور فقتلو ہے. این کر کے نعرہ لاؤ شیرو, من سب نبیًا فقتلو نہیں فقتلو ہو. خالی قتل کرنا تا نہیں نا, ہو اس نو مارنا ہے. او ہو دیتے ہو دی ضرب لانی. اور من سب نبیًا فقتلو ہو. من سب نبیًا غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تا دودھ پیندا بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو. تینو پتہ ہی نہیں ساڑی تاریخ کیا ہو جائی. خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹ تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گردنہ کٹانا ہو رہے. من سب نبیًا فقتلوہو. من سب نبیًا بس. صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تک کیسی نہ رسول اللہ نو بلاؤ. ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے, بتا کیا کام ہے تیرا. اس کا کیا کام تھا؟ آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ. تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی, اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا مولا کے خلاف بات کی. یہ دل یار ہے, یہ دل یار ہے. نعرہ باویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا, دعوے باویں نہ کرو عشق رسول دے, کچھ بھی نہ کرو, لیکن دل یار دا خیال کرو. دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا, اور کدھر آیا؟ گستاخان رسول دے خلاف آیا, دشمنان اسلام دے خلاف آیا بھائی شاہین آیا. ایک گھوڑے کھولو, حضور دی عزت واسطے کھولو. یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی, پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے, خطف بھی اڑے, ابابیل بھی اڑے, اور شاہین بھی اڑے, اور عبدالی بھی اڑے, اور ایٹم بم بھی باہر آئے, اور غوری باہر آئے, اور غوری باہر آئے, اور غوری باہر آئے, خالد ٹینک بھی آوے, اور درار ٹینک بھی آوے, اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے, تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے.
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ. میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڈی ہائی کمان کوئی اور ہے. ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. میں نے اس کو ایسی بات اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی. توجہ واہ بھائی واہ منگولے دے کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں. جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. ہاں جی، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو. تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں. ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا. ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا. ابھی سال 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس. ہاں جی، امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جب تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا. ہاں ادھر بات کرتے جاؤ، ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے. فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی. فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے. ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے. حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ. پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا. اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے، لیکن تم بک بک کرتے رہے. اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دے اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی. علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے. ہاں جی
حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں. تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا، تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ ابن خرشہ کما عنان ہو راتن، یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے. خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو. اب موقع ہے، میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو، میں کہا میں آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا، میں تو نشتر پارک کی بھی کہہ رہا چوڑیا. وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف، میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے. جو جی آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں. یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے گریبان نپتا، کہتا نال کھڑے ہوئے، پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے. جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو. ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بعد کہیں لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ چل ہاں توجہ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ. ابھی ایک سال موجود ہے، ایک سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے کا لبیک. انہیں کہے چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے. یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے. ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج ہمارے ساتھ بات کر. میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں. پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی. اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا، نال ہی انہاں دا گھر ہے.
گھیرا پا لیا بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا, لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی نہ خاندان دیکھا نہ باپ کی مرگ دیکھی, کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے, پولیس والے. مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا, گھر میں نہیں تھا, میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا, خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اور بتا, 25 سالہ بچہ ہو, 2 سال جیل میں رہا ہو, باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے, باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے, اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار, کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے, اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا. ایک مرا, لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ, وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے, فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت. کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا, اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے. انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے, کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں, بہت بڑا مجرم جو ہے. اٹھو اے مسلمانوں, کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے, کیا ہم نے کیا؟ نعرے ہی لگانے ہیں سب, بس کرو اب بڑی ہو گئی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو, باپ مر جائے جنازہ جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا, وہ بچہ ہاتھ کڑیاں لگے, جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے, واپس چلیے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ابا جی چلے گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ. کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے, اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آؤں, 2 پاسے ہاتھ کڑی ہوئے تھے, جنازہ بھی باپ کا آزادانہ نہ پڑھیں. جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. بس یہی جرم ہے, میرا بھی یہی جرم ہے, شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے. انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا, انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے, پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی, نہیں نہ ہوئی. آج بھی بیٹھے یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا, کیا میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے, انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا, باقی 5 تیار بیٹھے. تو جو میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال اور ایک بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا, لیکن حضور کا غلام دیتا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے,
تے ہن شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہن تسی چل کے آؤ شاہ جی کیا کام کرنا ہے، آپ تیار ہو کر آئیں، شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے۔ آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی، مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا۔ اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا۔ یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں۔ وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کرے، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے، وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف، ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر، ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تو پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو۔ ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو؟ کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی، بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے۔ ہاں کر جو دیا جی۔ سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی، اچھا سارے آواز سارے اچھے ہیں، ہاتھ چکو۔ ٹھیک ہے جی، جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے، وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ توجہ، اور پہلے بڑی لعنت ہے، تسی اپنا کام کرو، جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اب کام کرنے کا وقت ہے۔ باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سے، 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا۔ میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے، اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے، کمال والی بات۔ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں، تو چونکہ ایسے ہے۔ مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی، مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر۔ انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے اترا
تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے، انہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا. کیا ہوا ہے پتر؟ ہاں جی 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے. کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا، کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ، جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث بات پڑھی ہو، میں سارے نو سنا گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی، ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں، ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے، آگے پھر انہوں نے بات کیا کی، میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا، دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی، اور میرا مقابلہ لقی یلقا ملاقات، یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ، دن پھر آ گیا جنگ والا، تو لیرین اللہ ما اصنع، پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو. میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں. آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی. میرے حضرت عمر فرمان لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں. میرے آقا نے فرمایا خلی عن عمر فلا یاسرع فیہ من وقت النبل. فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور